سے دو چار کیا کہ 370 اور 35A کے حوالے سے اور یونٹی کا میسج دیا کہ تمام جماعتیں ہمارے ساتھ متحد ہیں اور یہ ہمارا ایک اسٹرینتھ ہے. بلکہ کل انٹرویو میں میرے پر یہ ایک ساتھ نے سوال کیا تھا کہ ہم مختلف جماعتوں میں ہم جو کشمیری ہیں یا پاکستانی ہیں ہم یونائٹڈ کیوں نہیں ہیں. تو میں نے ان کو یہی جواب دیا تھا کہ ہم کمپین پہ ہم اپنے موقف پہ یونائٹڈ ہیں کہ ہمیں جو وہ حق دیا جائے کہ ہماری جو رہائش ہماری ہے وہ ہونی چاہیے, اس پہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے. اور سبھی جماعتوں کا کلیکٹیو میسج یہی ہے, راستہ اپنا اپنا ہے, سٹائل اپنا اپنا ہے, لیکن منزل ہماری ایک ہے. تو انہوں نے ماشاءاللہ اچھا ہمیں جو ہے نا وہ میسج دیا, ہم ان کے مشکور ہیں. تو اسی طرح ہم آگے بڑھیں گے. جناب کشمیر کی بات ہوتی ہے تو ان کی سوچ ہوتی ہے کہ ہمیں فائنینشلی جو اپنا کشمیر کو اسٹرانگ کرنا چاہیے. ہمارے جو بھی لوگ تشدد یا کسی حوالے سے جو بھی آرگنائزر ہوتے ہیں ان کی فیملیز وغیرہ جب ان کے سربراہ جو ہے نا وہ شہید ہو جاتے ہیں یا ان کو فائنینشیل سپورٹ کرنی چاہیے, یہ ان کی کاوش ہے. الحمدللہ ہم ان کو سراہتے ہیں اور اس طرح کے نوجوان موجود ہیں کہ جو اپنے ملک کے ساتھ اپنے کشمیر کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک جدوجہد کریں. تو میری مراد انصر یعقوب صاحب سے ہے کہ وہ 2 منٹ کے لیے اپنے اظہار خیال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تمام خواتین اور حضرات کا شکریہ جناب, اسپیشل دن کے مناسبت سے یہ پروگرام کا انعقاد کیا اور ہمیں بھی جو ہے وہ اپنا اظہار خیال کرنے کا موقع دیا. بات یہ ہے کہ 370 اور 35A کے حوالے سے میرے خیال میں ظہیر کیانی صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا. اسی طرح پاکستان کے آرٹیکل میں جو ہے وہ اپنے آئین کے آرٹیکل میں جو ہے 257 اس میں بھی بڑا کلیئر ہے, وہ بھی لوگوں کو ایکسپلین نہیں کیا جاتا. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا خطہ جس سے ہمارا تعلق ہے, جس کو ہم آزاد کشمیر بولتے ہیں, جس کو ہم بیس کیمپ بھی بولتے ہیں, ٹھیک ہے, ابھی کبھی کبھی یاد کرایا جاتا ہے کہ بیس کیمپ ہے. اس بیس کیمپ کا کردار جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ بڑا افسوسناک رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بیس کیمپ کو ایڈمنسٹریشن اس کی کس کے ہاتھ میں ہے؟ پاکستان کے ہاتھ میں ہے. اور ہم سب لوگ جو ہے وہ بچپن سے ابھی بھی اور اپنی آنے والی نسلوں کو ہمیشہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے دعا گو بھی رہے ہیں. اور ہمیشہ ہمارا نعرہ یہی رہا ہے کہ ہمیں امید بھی وہیں سے رہی ہے کہ جناب ہمارے پیچھے ایک بڑی طاقت کھڑی ہے, ہمارے بھائی ہیں, ان کے ساتھ ہمارے مذہبی اور باقی کلچرلی اور بہت ساری چیزوں سے آپ کیا کہتے ہیں ہمارے بہت سارے لوگ کے ساتھ رشتے لگتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی پالیسی کشمیر کے اوپر انتہائی کمزور ہے. اگر آپ پیچھے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا, اگر آپ خالی کشمیر کے اور پاکستان کے میپ اٹھا کے دیکھیں 47 سے لے کر آج تک, تو اس میں کتنی بار رد و بدل کیا گیا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, پالیسی چینج نہیں ہوئی, کشمیر میں کبھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. ان کو کیا ضرورت پیش آتی ہے کہ ہر سال ایک نیا ترانہ, جو وہ بھی میرے خیال میں پاکستان کی گورنمنٹ کو جو ہے کروڑوں میں پڑتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ نقشے میں جو ہے وہ عدل بدل کرتے رہتے ہیں, جبکہ انڈیا کا موقف ایک ہی رہا ہے شروع سے. چاہے وہ ٹو ٹائم کیا تھا ہم نہیں مانتے, لیکن الگ بات ہے. لیکن یہ ایک تسلیم شدہ بات ہے کہ یہ ایک جو ہے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے, انٹرنیشنل میپ کے اوپر ہے. پاکستان اس میں چینجنگ کرے, انڈیا کرے, وہ کر سکتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے, آرٹیکل ریموو کرتے رہے, ریووک کرتے رہے, کوئی سہولیات دیتے رہے, ختم کرتے رہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پالیسی ایک ہی رہی. اگر آپ ان کے پرانی فلمیں اور پرانے ڈرامے دیکھیں, پرانا میپ دیکھیں, نیا دیکھیں, ان کا پورا کشمیر کا جو میپ ہے وہ ابھی بھی ان کے ساتھ اسی طرح اٹیچ ہے, وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں. ہمارے یہاں جو ہے لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے, ہم نے نیا میپ شروع کر دیا, ہم نے جناب یہ کر دیا. اب جو چائنا کے پاس ہمارے پارٹ ہیں ہم نے وہ بھی کاٹ دیے, چائنا کو خوش کرنے کے لیے. بھائی آپ کیوں یہ کر رہے ہیں؟ وہ کون سے ہم نے واپس لینے ابھی؟ جب ہوگا وقت تو دیکھا جائے گا. آپ کو یہ کیا ضرورت ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں؟ اور دوسری سب سے بڑی بات, میں زیادہ آگے نہیں لے کر جاؤں گا کیونکہ سارے لوگ جو ہمارے سینئر ہیں وہ بھی انتظار کر رہے ہیں اپنی باری کا. بات یہ ہے کہ
افسوس ہوتا ہے ہم جہاں بھی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جس پروفیشن سے میرا تعلق ہے, میری تو عادت ہے لوگوں سے بات کرنے کی, میں بنگالیوں سے بھی بات کرتا ہوں اور افغانیوں سے بھی کرتا ہوں, انڈین سے بھی کرتا ہوں اور اپنا افریقن لوگوں سے بھی کرتا ہوں. یقین کریں جو پاکستان کی موجودہ حالات ہے پوری دنیا کو پتہ ہے کہ بھائی ہمارے یہاں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں, ہلری کلنٹن کی آپ نے سنی ہوگی اسپیچ کہ ڈیپ اسٹیٹ, انہوں نے کہا ڈیپ اسٹیٹ کیا ہے, اس نے پہلے ہی مثال دی, اس نے کہا پاکستان. اس نے کہا ایک جنرل اور ایک ISI کا جو اپنا ڈائریکٹر ہوتا ہے وہ سارا کنٹرول کرتا ہے اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے سارا کام کر لیتے ہیں, اور پوری 24 کروڑ عوام کے الیکٹڈ جو لوگ ہیں ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. اور رہتی کسر بھی نکال دی اس الیکشن کے اندر کہ پوری دنیا نے دیکھ لیا, شام کو رزلٹ آ رہے ہیں وہ بند کر دیے, دوسرے دن رزلٹ سارے چینج کر دیے. کس نے کیے جی؟ ہم نے کیے. یہی آپ نے تسلیم کرنا ہے. عوام چیختی رہ گئی, رولا ڈالتی رہ گئی, پوری دنیا چیختی رہی ہے یہ ریگ الیکشن کر کے, ہم نہیں مانتے, ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ سیاستدانوں نے ملک بنایا تھا, سیاستدان ہی اس کو آگے کامیاب کر سکتے ہیں, سیاستدان ہی اس کو لے کر چل سکتے ہیں, اور سیاستدان ہی کشمیر کے حوالے سے کوئی پالیسی بنا سکتے ہیں. فورن پالیسی اور انٹرنل پالیسی یہ جو ہے یہ سارے کام جو ہیں یہ سیاستدانوں کے ہیں. بزنس کرنا جو ہے یہ بزنس مینوں کا کام ہے, فوج کا کام ہوتا ہے ڈیفنس کرنا. تو اس لیے یہ جو بار بار مداخلت کر کے اپنے سیاستدانوں کو بھی بیوقوف بنایا ہوا. ہمارے رات کشمیر کی اسمبلی کو دیکھ رہے ہیں جس کو ہم بیس کیمپ کہتے ہیں, آج کے حوالے سے رات 12 بجے جس بیس کیمپ کی بات یہ ہے کہ رات کو 12 بجے کال آتی ہے اور رات کو آ کے جناب ووٹ ڈال کے کسی کو الیکٹ کر کے چلے جاتے ہیں کہ پوری پارٹی کا نام ہی. ابھی یہ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ کشمیر کے اندر, ان سے پوچھے آپ کی پارٹی کون ہے, وہ پارٹی کا نام ہی نہیں لکھتے. یہ کیا ڈرامہ ہے؟ پوری دنیا کو ہم کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ ہماری آواز کیا پہنچے گی کسی کے پاس جب ہماری اسمبلی کی کوئی حالت نہیں ہے, پاکستان کی اسمبلی کی کوئی حالت نہیں ہے.